وہ چاروں لاہور آئے تھے۔ لاہور پہنچتے ہی انہیں فون پر بریفنگ دی گئی تھی کہ ان کا شکار کہاں چھپا ہے، سو وہ وہیں پہ چلے آئے۔ وہ لاہور کا ایک مشہور ترین واٹر پارک تھا۔ وہ ایک پبلک پلیس تھی جہاں بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ تھی۔ اسی بھیڑ میں سب سے پہلے متی کو وہ آدمی نظر آئے تو اس نے خاموشی سے ویر کو اشارہ کیا۔ اب وہ اس کا گھومتے ہوئے پیچھا کر رہے تھے۔ ویر کے وفادار آدمی بھی اس کے ساتھ تھے۔ آخر ویر کو موقع مل ہی گیا جب وہ آدمی جینٹس ٹوائلٹ کی جانب گیا۔ ویر نے اذہان کو اشارہ کیا اور اس کے پیچھے گیا۔ ویر بہت خاموشی سے پارک کے جینٹس واش روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو آؤٹنگ اور ہلے گلے کے بہانے یہاں بظاہر فرینڈز کے ساتھ آیا تھا، اب واش روم میں واش بیسن کے سامنے بظاہر اپنے ہینڈ واش کر رہا تھا، مگر ایک گہری نظر ارد گرد تھی۔ شیشے میں سے اپنی بیک سائڈ دیکھا۔ ٹارگٹ ٹھیک اس کی بیک سائڈ پر تھا۔ ایک پل کو آنکھیں موندی، پھر بجلی کسی رفتار سے اپنا خاص ہتھیار لیے پیچھے مڑ کر ٹارگٹ کی گردن پر لپٹایا اور اس کی مزاحمت سے بہت پہلے اس کی گردن کی ہڈیاں چٹا دی۔ اتنی ہی تیزی سے اسے باہر بنے ڈسٹ بین میں پھینکا تھا۔ وہ پھر اطمینان سے واش بیسن کے پاس آیا، پھر لاپرواہ سا پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے باہر نکلا۔ دو آدمی سامنے سے آئے جن نے بس آنکھ سے ہلکا سا اشارہ کیا اور پھر دو آدمی ڈسٹ بین گھسیٹتے اب پارک سے باہر لے جا رہے تھے۔ اسے یوں ہی تو نہیں ایناکونڈا کہا جاتا تھا۔ ثابت بندے نگل جایا کرتا تھا۔ بالکل غائب اذہان، نمرہ اور متربہ ویر کا انتظار کر رہے تھے۔ جب اذہان کو اس کا بہت پرانا دوست مل گیا تو وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ تبھی وہاں ویر اطمینان سے سن گلاسز لگاتا واش روم میں سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اذہان کا فرینڈ نومی اس کی پرسنالٹی اور ایٹیٹیوڈ دیکھ کر پوچھ پڑا، اذہان یہ کون ہے؟ یہ اذہان نے گہری سانس بھری۔ اس طوفان کا نام شاذل سلطان ہے، مگر تم لوگ تو اسے ویر کہہ رہے ہو۔ نومی الجھا کیونکہ یہ اپنے ڈیڈ ویر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اذہان نے کہا، ضدی، اکڑ، سربراہ، منہ پھٹ اور بدتمیز، اذہان نے فخر سے بتایا۔ نومی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کچھ اور؟ ہاں، بہت بڑا گیمر، شارپر، کبھی نہیں ہارتا، ٹوٹتا اور جھکتا نہیں سیکھا۔ ہارنا اس کی سرشت میں نہیں، تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں جو اسے ہرا سکے، اسی لیے تو اسے گیمر کہتے ہیں۔ ابھی اذہان بول ہی رہا تھا، ان کی طرف آتے ویر کی ایک لڑکی سے زوردار ٹکر ہو گئی۔ اب لڑکی بری طرح چیخی چلا رہی تھی اور دو چار اور لڑکیاں اکٹھی ہو گئی تھی۔ اذہان، تمہارے گیمر فرینڈ کو ہماری ضرورت ہے، کہیں پبلک پلیس پر پٹ نہ جائے۔ نومی نے تمسخر اڑایا۔ وہ ویر ہے۔ ویر ابھی وہ لڑکی اس بات پر پچھتائے گی کہ دنیا پہ ہی کیوں آئی، کیونکہ وہ لڑکیوں سے نہیں الجھتا، مگر سامنے سے کوئی الجھے اسے بخشتا بھی نہیں۔ دیکھتے جاؤ۔ وہ ویر کے قریب گئے، جو اسی اطمینان سے کھڑا اس لڑکی کی قوالی سن رہا تھا۔ مسٹر، اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ یہ سن گلاسز اتارو تو تمہیں دنیا نظر آئے۔ لڑکی چلائی کوئی بگڑی امیر زادی تھی جو ہاں اس ڈمپل بوائے کے گلے پڑ رہی تھی۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے محترمہ، پہلے آپ خود کو سنبھالیں۔ جو بن بھی یہ ہائی ہیل میں لڑکھڑاتی پھر رہی ہیں۔ ویر کا اطمینان قابل دید تھا۔ اس کی ہائی ہیل پہ ٹانٹ کیا جس میں وہ لڑکھڑائی تھی۔ شٹ اپ یو، میں سنبھال سکتی ہوں خود کو بھی اور اپنی ہائی ہیل کو بھی۔ تم سچ میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چیز ڈھنگ سے سنبھال سکتی ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے تم اپنے انڈر ڈریس کی سٹیپ سنبھالتی جو کہ نظر آ رہی ہے۔ ویر اطمینان سے بولا، مگر اب اس لڑکی کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ لال ٹماٹر چہرہ لیے ویر کو کوس رہی تھی۔ بدتمیز، منہ پھٹ کمینہ۔ وہ فوراً کھسک گئی۔ اذہان، نومی اور دوسرے فرینڈ منہ کھولے اسے دیکھتے رہ گئے، جبکہ وہ اطمینان سے سن گلاسز سمیت اسی ڈریس میں واٹر پول میں اتر گیا، یہ جانے بغیر کہ کوئی جتنا مرضی بڑا گیمر ہو، جب عشق کا نقطہ
پرکار دلوں کی گرد محبت کا دائرہ کھینچتا ہے تو ساری زندگی گھومتے رہو گول گول، کہیں سکون کا کونا نہیں ملتا۔ تب انسان ٹوٹتا بھی ہے، جھکتا بھی ہے اور سب سے بڑھ کر ہارتا بھی ہے۔ وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے، پھر بہت جلدی واپس کی راہ لی۔ وہ ہیڈ آفس میں کامیاب داخل ہوئے تو کرنل وسیم دیکھ کر مسکرائے۔ ان کو جو شخص مطلوب تھا وہ پہلے ہی ان تک پہنچا دیا گیا تھا اور کسی کو خانقان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ویل ڈن مائی بوائے۔ کرنل وسیم شاذر اور نادر ہی کسی کی تعریف کیا کرتے تھے، مگر شاذر کے کام سے متاثر ہوئے بغیر بھی نہیں رہ پائے تھے۔ ان کے اشارے کرنے پر شاذر اور مطربہ ان کے سامنے بیٹھ گئے، جبکہ اذہان اور نمیرہ ان کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اب جس مشن کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے اسے غور سے سننا، ACP بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ کسی نے ISI کے ہیڈ کوارٹر سے ایک مائکرو چپ چرائی ہے جس میں بہت حساس انفارمیشن ہے۔ وہ مائکرو چپ اگر دشمن کے ہاتھ لگے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں وہ چاہیے کسی بھی صورت، کسی بھی حال میں، کسی بھی قیمت پر۔ وہ چاروں بڑی توجہ اور غور سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک عرصے سے وومن ٹریفکنگ کی شکایت مل رہی ہے۔ بہت اسٹرانگ نیٹ ورک ہے۔ بہت خاص سروس سے یہ پتہ چلا کہ مائکرو چپ چرانے والے اور یہ وومن ٹریفکنگ ایک ہی نیٹ ورک سے جڑے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے اب یہ بھی نہیں پتہ، مگر وقت سے پہلے ان کا سر کچلنا بہت ضروری ہے۔ اس نیٹ ورک کا تعلق 2 ممالک سے جڑا ہے، ایک دبئی اور دوسرا ترکی، تیسرا لندن شہر سے تعلق ہے۔ کرنل وسیم سانس لینے کو رکے۔ جہاں تک مائکرو چپ کا تعلق ہے، اسے چرا کر ترکی لے جایا گیا۔ اب تم لوگ سر درد کی بازی لگا دینا اسے واپس لانے میں، اور اس نیٹ ورک کا پتہ لگانے میں۔ ہو سکے تو چپ صحیح سلامت واپس لانی ہے۔ صحیح سلامت واپس نہ بھی لا پائے تو اسے سپوائل کر دینا، جان دینی پڑے تو دے دینا۔ کرنل وسیم کے لہجے میں ایک عزم، ایک ہمت، ایک جذبہ تھا جو کہ ان کی رگوں میں غازی یا شہید ہو کر لوٹنے کا جوش و جذبہ بڑھ رہے تھے۔ شاذر کی آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ بہت کم وقت ہے تم لوگوں کے پاس، اسی لیے فوراً تیاری شروع کر دو۔ آرڈر دے دیے جائیں گے کب جانا ہے، اور مشن پورا کیے بغیر لوٹ نہیں پاؤ گے۔ اب بولو کیا کر پاؤ گے آپ؟ کرنل وسیم کے لہجے میں چیلنج تھا۔ شاذر کا اطمینان اب بھی قابل دید تھا۔ وہ یوں ہی تو نہیں قوم کا سپاہی بنا تھا۔ اس ملک کے لیے، اس کی سرزمین اور عزت اور توقیر کی حفاظت کے لیے جان دینے کا جذبہ لیے بیٹھا تھا۔ دل میں سر اب بھروسہ رکھے، یا تو دشمن کو شہمات دے کر لوٹیں گے یا جان دے کر۔ شاذر نے کہا، سر آپ نے ہم پر جو بھروسہ کیا ہے وہ ہم کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے، یقین کریں۔ مطربہ نے بھی اطمینان سے کہا، گڈ۔ اذہان اور نمیرہ تم لوگوں کے ساتھ جائیں گے؟ یو مے گو ناؤ۔ یس سر۔ وہ کہتے باہر گئے۔ شاذر نے ان سے چند ضروری باتیں کہیں اور واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ سلطان مینشن میں گاڑی داخل ہوئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو سب وہیں موجود تھے۔ سب کو دیکھ کر تھکاوٹ سیکنڈوں میں پورنچ ہو چکی تھی۔ روپ، دادو اور حاتم بھی موجود تھے۔ شاذر ان کے پاس بیٹھ کر گپوں میں باتوں میں مگن ہو گیا، جبکہ متی اپنے روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ لندن میں جے والا میں ایک ہیڈ لائٹ ڈارک روم میں 3 نفوس ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ویل چیئر پر موجود جولی اور 2 آدمی، ایک زبیر اور دوسرا جولی کا وفادار آدمی۔ دروازہ ناک کر کے اندر آنے والے شخص نے ایک پیکٹ اور 2 فوٹو ٹیبل پر رکھی۔ میم، یہ ان کی پک ہے اور تمام ڈیٹیل اس پیکٹ میں ہیں۔ اپنے گھر والوں کی نظر میں یہ بزنس مین شاذر سلطان ہے، مگر وہ ایک CID آفیسر ہے اور دنیا شاویر سلطان کہتی ہے اسے۔ جرم کی دنیا میں ایناکونڈا کہتے ہیں اسے۔ بندے یوں غائب کرتا ہے جیسے نگل گیا، ایک دم غائب۔ اور اب آپ کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ یہ بھی اسی مائکرو چپ کے پیچھے ہے جسے آپ حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور یہ کبھی ہارتا نہیں، اپنے مشن کو کامیاب کیے بنا چین سے نہیں بیٹھتا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ جولی بھیانک تاثرات لیے پاس بیٹھے آدمی کی جانب گھومی۔ دیکھا زبیر شاویر سلطان کا بیٹا شاذر سلطان؟ ہاں ہاں ہاں۔
وہ مکرو کہہ کے لگانے لگی، زبیر، لینا اور ڈائمنڈ کو بلاؤ، وہ پھنکاری۔ لینا، مگر وہ کیا کرے گی؟ ڈائمنڈ تو ٹھیک ہے، مگر لینا اتنے طاقتور اور شارپ آفیسر کو وہ کیسے ہینڈل کرے گی؟ وہ ابھی 23 کی ہے۔ زبیر چونکا، ہاں ہاں ہاں، زبیر، اسی دن کے لیے تو میں نے اسے تیار کیا ہے۔ 23 سال، پورے 23 سال سے اسے تیار کر کے ایک ایسی زہر میں بجھی تلوار بنایا ہے جو سلطانز کو تباہ و برباد کرنے بلا ہے، وہ خوبصورت بلا جو اس خاندان کی خوشیاں نگل جائے گی۔ شاور سلطان اور اس کے بیٹے کی کمر اور عقل دونوں توڑے گی۔ جتنی نفرت 21 سال میں نے لینا اور ڈائمنڈ کے اندر سلطانز کے لیے بڑھی ہے، اتنی کافی ہے ان کی بربادی کے لیے۔ آگ ہے وہ چالاک اور شاطر، اس کے ساتھ ساتھ بری، بہت بری۔ لینا بیڈ گرل، ہاں ہاں ہاں۔ پاس بیٹھے اس کے خاص آدمی نے انٹرکام پر لینا کو بلانے کو کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اگر وہ اسے خوبصورت بلا کہہ رہی تھی تو سچ ہی تو تھا۔ اگر خوبصورتی کی کوئی مثال تھی تو وہ لینا زبیر تھی، چاند کی طرح دمکتی۔ وہ سرخ گھٹنوں سے نیچے تک سلیو لیس فراک، بلیک جینز کی پنڈلیوں سے بھی اونچی جینز کی ٹاپس، بلیک لانگ بوٹ، کمر سے نیچے تک جھولتے کرلی گولڈن بال، ببل گم چباتی، ایک ہاتھ سے شولڈر پر پڑا اپنا کوٹ پکڑا ہوا لیے لاپرواہی سے وہ بہت عجلت میں اندر آنے والی تھی۔ گارڈ نے دروازہ کھولنے پر دیر لگائی جسے اس کے ماتھے پر بال آئے۔ اگلے ہی لمحے اس کی لانگ بوٹ کی زوردار کک گارڈ کے سینے پر بجی، جسے وہ دروازے میں داڑ سے لگا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یو فول، آئندہ یاد رکھنا کہ دروازہ کتنی جلدی کھولنا ہے، وہ انگلش میں پھنکاری اور اندر آئی۔ ہائی ڈیڈ، اس نے زبیر کو وش کیا۔ یس مام۔ وہ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس عورت نے فوٹو اور وہ 2 پیکٹ اس کے آگے رکھے۔ تمہارا ٹارگٹ لینا جس کے لیے میں نے تمہیں تیار کیا، وقت آ گیا ہے کہ… اوکے مام، وہ ہونہار نظروں سے تصویر میں موجود اس ڈمپل والے لڑکے کو نفرت سے گھورتی ہوئی بولی، میرا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، اب ٹینشن نہ لے، جلد ہی یہ آپ کے قدموں میں ہوگا، بس بتا دینا کہ یہ کب پلان کی گئی جگہ پر پہنچے گا۔ ڈائمنڈ کدھر ہے؟ میں اسے ڈیٹیلز بتا دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، کہتی وہ اسی بے نیازی سے کوٹ بازو سے لپٹائے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہاتھ میں موجود پک کو پھر غور سے دیکھا۔ نظریں تصویر میں موجود اس مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص سے ڈمپل پر پڑی۔ یہ ایشین مرد کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہوتے ہیں، مزہ آئے گا ایک گیمر کے ساتھ کھیلنے میں، اسے ہرانے میں۔ وہ یہ ارادے باندھ رہی تھی یہ جانے بغیر کہ لینا دی بیڈ گرل ایک ڈمپل نما گڑھے میں الجھ کر یوں اونڈے منہ گرے گی کہ پھر کبھی سنبھل نہیں پائے گی، کبھی نہیں۔ وہ ان کے بنائے گئے اسپیشل روم میں آئی تھی۔ ڈائمنڈ بھی وہیں تھا۔ جب اس نے پیکٹ کھول کر تمام ڈیٹیلز کے پیپر نکالے جو کہ انہوں نے ہیری چوٹی کا زور لگا کر حاصل کیے تھے، ڈائمنڈ کے آگے وہ تصویر بڑھائی۔ ڈائمنڈ نے وہ پک ہاتھ میں لی اور غور سے دیکھی، مگر کچھ تو تھا اس پک میں جس نے اسے بری طرح چونکایا تھا، شاید وہ کانچ آنکھیں پک کے پیچھے۔ پک والی کا نام بڑی آبوتاب سے جگمگا رہا تھا، مطربہ شاہزر سلطان۔ مطربہ تک تو ٹھیک تھا، مگر شاہزر سلطان کے نام کو اس نے لہو ٹپکاتی ہونہار نظروں سے گھورا۔ پھر دونوں ان کی ڈیٹیل پڑھنے لگے۔ آج پھر میر اسٹڈی میں کاٹ پر بیٹھا تھا، بھیگی پلکیں اور ہاتھ میں فریم جس میں ایک ننھی سی جان کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ حرم اپنے روم میں گئی تھی اسے دیکھنے، مگر وہ نہیں تھا۔ بریک فاسٹ پر سب ویٹ کر رہے تھے اور حرم کو پتہ تھا کہ اس دن میر کہاں ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسٹڈی میں آئی، حسب توقع وہ وہیں تھا۔ شامیر، حرم نے قریب جا کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شامیر نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا منہ حرم کے وجود میں چھپایا۔ حرم نے محبت سے اس کے بال سہلائے۔ بس کرے میر، جانے والوں کو کون روک پایا ہے؟ آج تک حرم کا لہجہ بی بی کا حرم کو پریشان ہوتے دیکھ بہت جلد میر نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اس سے الگ ہو کر پھر فریم کی طرف دیکھا۔ آج اگر میری گڑیا ربیہ زندہ ہوتی تو بالکل مدی کی عمر کی ہوتی ہے نا حرم؟ جی، مگر اس کی اتنی ہی زندگی تھی۔ میر سنبھالے خود کو، بھول جائیں اس حادثے کو۔
میں نے تو خدا کی رضا پر صبر کر لیا، آپ بھی کر لے میر، اور ویسے بھی خدا نے ہمیشہ زین اور چھوٹی ربیہ سے بھی تو نوازا ہے۔ حرم کے کہنے پر میر نے اسباب میں سر ہلایا، تبھی ڈور ہلکا سا ناک ہوا اور شاہزین اندر داخل ہوا۔ مما ڈیڈی آ جائیے، اب سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اوکے شیر، چلو ہم آتے ہیں، میر نے مسکرا کر کہا۔ وہ سویٹ سی اسمائل دیتا واپس چلا گیا۔ بریک فاسٹ پر سب تھے۔ روپ اپنے فیوریٹ پوتے شاہزین کی بلائیں لے رہی تھی۔ شاہزل سے برداشت نہیں ہوا۔ کم آن دادو یار، ہم پر بھی نظر کر لیں، آخر ایک زمانہ ہینڈسم اور ڈیشنگ کہتا ہے ہمیں بھی ہوں یہ منہ اور مسور کی دال۔ دادو، آپ کو پتہ ہے کہ کل لاہور میں لڑکیاں اس ڈوریمون کہہ رہی تھی؟ مطلبہ نے شوشہ چھوڑا اور اپنی بات بتائی، کیونکہ وہ خود اس سے یہی کہتی تھی، جسے وہ اتنا ہینڈسم بندہ اچھا خاصا چڑھتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے دادو، مدی کو سب وہاں چھوٹے بھیم والی چٹکی بول رہے تھے۔ شاذل بھی کون سا کم تھا، تمام حساب بے باک کرنا جانتا تھا۔ حسب معمول جنگ چھڑ چکی تھی، دونوں زور و شور سے لڑنے میں مصروف تھے۔ میں ہوں ایک روبوٹ ڈوریمون، متی لہک لہک کر گانے لگی، چٹکی ذرا لڈو دینا، مجھے طاقت چاہیے۔ شاذل نے جلتی پر تیل ڈالا۔ سب کے چہرے ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں سرخ پڑ چکے تھے۔ بڑے پاپا اب اور برداشت نہیں کر سکتا، شاہزین اچانک اونچی آواز میں ویر کو مخاطب کر کے بولا تو سب خاموش ہوئے۔ سوالیہ نگاہوں سے شاہزین کو دیکھا، اس سے پہلے کہ متی ابو کے کھوپڑوں سے میرے کانوں سے لہو ٹپکنے لگے، میں تو چلا۔ متی جو لہک لہک کر ڈوریمون سانگ گا رہی تھی، بے تحاشا چونکہ سمجھ آنے پر اپنی چپل نکالی تھی شاہزین کا نشانہ لینے کو، مگر وہ اس سے پہلے ہی متی کی فلائنگ چپل کی پہنچ سے دور ہوا۔ کھسک چکا تھا، سب کہہ کے لگا کے ہنسے تھے۔ متی غصے سے واک آؤٹ کر چکی تھی۔ شاہزین جونی میں اپنی گاڑی سے اترا۔ سہانا آج وقت سے پہلے آ کر ایم ایس سی کے ایک چور اسٹوڈنٹ کی تمام ڈیٹیل نکلوا چکی تھی، جس نے بڑی دیدہ دلی سے اس کا چین سکون برباد کر دیا تھا۔ نیندیں چھین لی تھی، انگاروں پر گھسیٹ لیا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب دھیمے قدموں سے چلتا جا رہا تھا، مگر آج کچھ عجیب سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ وہ پھر بھی لاپرواہ سا اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آیا۔ اپنی کلاس میں آ کر اپنے محسوس ٹیبل پر بیٹھا حمزہ اور فارس ابھی نہیں آئے تھے، بلکہ ابھی چند ایک اسٹوڈنٹ ہی تھے جو کلاس میں تھے۔ اپنی بکس ٹیبل پر رکھتا وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ اس کی نوکیلی چیزیں اس کی ٹیبل پر بڑی آبوتاب سے جگمگا رہا تھا۔ تم میرے صرف میرے ہو کے رہو، ڈبل ایس۔ اسے ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ ہنسی کسی کی انتہائی بچگانہ حرکت پر، غصہ اس بات پر کہ یقیناً اس کے یہ کھلی اس کے دوست اڑانے پر تلے بیٹھے تھے۔ وہ اگنور کرتا بیٹھ گیا، مگر سامنے بورڈ پر نظر پڑی تو منچکاری گیا۔ سامنے بورڈ پر بھی یہی جملہ لکھا ہوا تھا۔ اب اسے صرف فارس اور حمزہ کے آنے اور ان کی خبر لینے کا انتظار تھا۔